کہ یہ خان صاحب نے یہ کہا کہ جناب یہ میرے نئے جو عہدیداران ہیں وہ بھی گرفتار ہو سکتے ہیں. آپ اور عمر ایوب صاحب کو انہوں نے نامزد کیا سیکرٹری جنرل اور ان کے گھر پہ چھاپے وابے بھی پڑے رات میں. آپ ولنریبل فیل کرتے ہیں اپنے آپ کو یا آپ کی کوئی ایسی کوئی اٹیمپٹ ہوئی آپ کی اریسٹ کی؟ میں ولنریبل اپنے آپ کو فیل نہیں کرتا جی, بالکل اس لیے نہیں کرتا کہ میرا خیال ہے کہ ملک میں سپیس موجود ہے کہ آپ اپنا نیریٹو جو ہے وہ آپ آگے بڑھا سکتے ہیں. میں ولنریبل فیل نہیں کرتا. کوئی اٹیمپٹ ہوئی آپ کے اریسٹ کیا, کوئی چھاپا یا یہ وہ, چونکہ آج کل یہ بہت زیادہ ہو رہا ہے نا ایک ایک دن میں؟ نہیں جی بالکل نہیں, بالکل نہیں ہوا. اچھا اب یہ بتائیے کہ رؤف صاحب ریسنٹلی ایک امپریشن یہ آپ کلیئر کریں کہ ایسا ہے یا نہیں ہے کہ عمران خان صاحب پہلے کا جو بات کر رہے تھے اب وہ یعنی ایسا لگتا ہے بظاہر, آپ بتائیے کہ ایسا ہے یا نہیں ہے, کہ شاید ری تھنک کیا ہے کچھ اور اب وہ ٹون میں ذرا ایک فرق ہے. کیا ایسا ہے کہ آپ لوگ اب جو بھی کور ٹیم ہے خان صاحب کی, ذرا فواد صاحب نہیں ہے, شیریں مزاری صاحبہ نہیں ہے, بہت سارے لوگ نہیں ہیں, وہ مل کر بیٹھے ہیں اور کوئی ری تھنک کیا ہے کہ یار ہمیں اپنے نیریٹو کو ذرا سا ہمیں ٹون ڈاؤن کرنا چاہیے یا ایجنسیز یا آرمی چیف کے حوالے سے ذرا بات کم کرنی چاہیے, یہ ایسا کوئی پروسیس ہوا ہے؟ دیکھیں جی, پارٹی کے اندر ڈسکشنز ہوتی تھی اور پارٹی کے اندر دو آراء موجود تھی اور ایک جو رائے تھی وہ تھی انگیجمنٹ کی تمام سٹیک ہولڈرز کے ساتھ, اور ایک آراء جو کہ زیادہ تر ان لوگوں کی تھی جو پنچھی تھے اور جو اس وقت پارٹی کو چھوڑ کے چلے گئے ہیں, ان کی جو رائے ہوتی تھی وہ ہوتی تھی کانفرنٹیشن کی. میں جو فارمر ہے انگیجمنٹ کی رائے رکھنے والوں میں سے ایک تھا اور ہمارے ساتھ اور بھی لوگ تھے جو آج بھی پارٹی میں موجود ہیں. سو یہ ایک پارٹی کے اندر ایک ڈسکشن رہی ہوئی ہے. سو یہ کوئی نئی بات نہیں ہے اور میں فیل کرتا ہوں کہ ایک ہماری ایک سیاسی لڑائی ہے اور اس کو ہم نے سیاسی کانٹیکسٹ میں ہی لڑنا ہے اور وہی لڑنا چاہیے. ہو سکتا ہے کہ آنے والے دنوں میں پھر ہمیں خان صاحب کے بیانات میں بھی یہ اس سوچ کی عکاسی نظر آئے, چونکہ اب یہ والے لوگ زیادہ پریویل کر رہے ہیں جو انگیجمنٹ پہ بلیو کرتے ہیں. ایم آئی رائٹ؟ دیکھیے ہم پولیٹیکل پارٹی ہیں اور پولیٹیکل پارٹی جو ہے وہ اس کو فلیکسیبلٹی جو ہے ہمیشہ وہ ایک پاسبلٹی رکھنی چاہیے. ملک کے جو حالات ہیں, جو چیز سپریم ہے, جو سب سے امپورٹنٹ ہے وہ یہ کہ اس وقت ملک جس نہج کے اوپر کھڑا ہے وہ تباہی کے دھانے کے اوپر کھڑا ہوا ہے. اس میں عمران صاحب کا یا پی ٹی آئی کا ہاتھ نہیں ہے, اس میں ان لوگوں کا ہاتھ ہے جو مجرمین اس وقت اس ملک کے اوپر حکومت کر رہے ہیں, جو یہاں پرائم منسٹر ہاؤس میں بیٹھے ہوئے ہیں. ان میں کانوکٹس ہیں, ان میں ایبسکانڈرز ہیں, ان میں انڈر ٹرائل کرمنلز ہیں. یہ ہے ان لوگوں کو چاہیے کہ یہ ملک کے حالات کے اوپر نظر رکھ کے اپنی پالیسیز میں, اپنے برتاؤ میں, اپنے رویوں میں چینج لائیں, کیونکہ ملک کو بچانا ہے. ملک ہے تو ہم ہیں, ملک نہیں ہے تو کوئی بھی نہیں ہے یہاں. آپ کی رائے میں رؤف صاحب, اور ظاہر آپ کی رائے کا مطلب پارٹی رائے ہوگی, آپ ایک کلیدی عہدے پر ہیں, کہ یہ جو سارا اس وقت معاملہ ہے اس کے ذمہ دار پی ڈی ایم ہے یا پی ڈی ایم تو ایک کٹ پتلی ہے جس کی کوئی حیثیت اور اوقات ہی نہیں ہے, اصل میں تو یہ ایجنسیز سے معاملہ پی ٹی آئی کا خراب ہے اس لیے وہ یہ سارا کچھ کر رہے ہیں؟ سیاسی جماعت ہونے کے ناطے میری کنٹینشن یہ ہوگی کہ اس کی ذمہ دار حکومت وقت ہے. تو آپ یہ سیاسی اپروچ ہوتی ہے, ہماری سیاسی لڑائی ہے, ہم نے اس کو سیاسی کانٹیکسٹ میں ہی لڑنا ہے. اور آپ صرف سیاستدان جو آپ کے سیاسی حریف ہیں انہی کو اس کا ذمہ دار سمجھتے ہیں, نہ کہ ایجنسیز کو؟ ایبسولوٹلی انہی کو سمجھتے ہیں ہم. اس وقت ملک کو تباہی کے دھانے پر لانے والے یہی لوگ ہیں جو پرائم منسٹر ہاؤس میں بیٹھے ہوئے ہیں اور ان کے ہواری اور ان کے پارٹنرز جو ہیں, پولیٹیکل پارٹنرز جو بیٹھے ہوئے ہیں, باقی 13 پارٹیز. اسٹیبلشمنٹ نیوٹرل ہے سارے معاملے میں, شولڈر کرنی پڑے گی. اسٹیبلشمنٹ نیوٹرل ہے سارے معاملے میں؟ جی میں اسٹیبلشمنٹ کی بات ہی نہیں کروں گا, کیونکہ میں نے پہلے عرض کیا نا کہ ہمارا کانٹیکسٹ سیاسی ہے. سیاسی لوگ یہ ہیں جو یہاں بیٹھے ہوئے ہیں, اس میں اسٹیبلشمنٹ کہاں سے آ جاتی ہے؟ So establishment has nothing to do with all this جو کچھ چل رہا ہے ابھی آج. اسٹیبلشمنٹ آتی نہیں ہے اس میں. یہ پی ٹی آئی والے پارٹیاں کیوں چھوڑ رہے ہیں؟ یہ پنچھی جن کو آپ نے نام دیا, یہ پنچھی کیوں اڑ رہے ہیں؟ ان پہ نواز شریف دباؤ ڈال رہے ہیں اس لیے پارٹی چھوڑ رہے ہیں پنچھی. یہ پنچھی جو تھے یہ ہماری غلطی تھی کہ ہم نے ان کو پارٹی میں لیا تھا, کیونکہ یہ پنچھی ہیں. یہ صرف اس کونسلر کی طرف جاتے ہیں جس کو طاقت, جو ان کو اندازہ ہوتا ہے کہ ان کو طاقت مل رہی ہے. کسی بھی ان میں سے اٹھا کے بندے کا دیکھ لیجئے آپ, جو لوگ بھی گئے ہیں وہ پارٹیز چینج کر کے آئے ہوئے تھے. سو وہ جو ماحول تھا پارٹی کے اندر ایک اور ڈسکشن ہوتی رہی ہے
جو آئیڈیولوجیکل لوگ تھے, جو پارٹی کے فاؤنڈنگ ممبرز تھے یا پارٹی کے جو ان کا مینیفیسٹو تھا اس کے ساتھ کمٹمنٹ تھی ان کی, اور وہ لوگ جو کہ یہ پنچھی ٹائپ جو تھے, یہ جو پارٹی میں بعد میں 2011 کے بعد شامل ہوئے ہیں, اس وقت یہ بحث ہوئی تھی پارٹی کے اندر کہ ان لوگوں کو لینا چاہیے کہ نہیں لینا چاہیے. ایک ڈومیننٹ تھاٹ جو تھا وہ پارٹی کے اندر یہ تھا کہ ان لوگوں کو ہمیں نہیں لینا چاہیے, کیونکہ ہمارا اپنا سپورٹ بیس جو تھا وہ اس وقت بڑھ رہا تھا. لیکن چند مصلحتوں کے تحت ان لوگوں کو پارٹی میں لایا گیا. ان پنچھیوں نے خان صاحب کو فوج سے لڑوایا, ان لوگوں نے پارٹی کو ڈومینیٹ کرنا شروع کر دی. ان پنچھیوں نے خان صاحب کو آج بھی وہی بحث ہے. میرا خیال ہے کہ پارٹی جو ہے اس وقت ان لوگوں کے چلے جانے سے اپنی آئیڈیولوجیکل روٹس کی طرف واپس جا رہی ہے, اور یہ جو پارٹی ہوگی یہ پہلے سے بہت زیادہ مضبوط, بہت زیادہ طاقتور ہوگی. اسٹیبلشمنٹ کا آپ نے کہا اس سارے معاملے میں کوئی معاملہ ہی نہیں ہے, ہم تو سیاستدان اور ہمارے سیاسی حریف. تو آپ کے جو لوگ چھوڑ کے چلے گئے پارٹی, یہ اس کا مطلب ان پہ اسٹیبلشمنٹ یا کسی کا دباؤ نہیں ہے؟ یہ ان سے پوچھیں, یہ مجھ سے کیوں پوچھ رہے ہیں؟ آپ کا تجزیہ, آپ کی رائے یہ ان سے پتہ کیجئے, یہ وہ اس کا بہتر جواب دے سکیں گے. میرا جو جواب ہوگا بادامی صاحب وہ اسپیکولیٹو ہوگا, میں اسپیکولیٹ نہیں کرتا. سو جب عمران خان یہ کہتے ہیں کہ ان پر دباؤ ڈالا جا رہا ہے پارٹی چھڑوانے کے لیے, دینے کی کوشش کرتا ہوں. جب عمران خان صاحب یہ کہتے ہیں کہ ان پہ دباؤ ڈالا جا رہا ہے, آپ پھر کیجئے گا. میں سر کہہ رہا ہوں کہ جب عمران خان صاحب یہ کہتے ہیں کہ ان پہ دباؤ ڈالا جا رہا ہے پارٹی چھوڑنے کے لیے, تو وہ اسپیکولیٹ کر رہے ہوتے ہیں. وہ انہوں نے کہا ہے کہ جی دو قسم کے لوگ گئے ہیں. ایک وہ لوگ ہیں جو کہ پریشر کے اندر گئے ہیں, لیکن زیادہ تر لوگ ان لوگوں کی ہے جو کہ پنچھی ہیں, جو کہ پارٹیاں بدلنے رہے ہیں. پاسٹ میں بھی بدلی ہے انہوں نے ایک دفعہ پھر اپنا دیکھا ہے کہ اب یہ پارٹی جو ہے عطاب کے زیر عطاب ہے, تو اس لیے انہوں نے اپنا ٹھکانہ بدلا ہے, اپنا گھونسلہ بدلا ہے. وہ ان گھونسلوں میں چلے گئے جہاں انہوں نے امید لگائی ہے کہ اب یہ گھونسلے جو ہیں یہ آباد ہوں گے, تو اس لیے یہ انہوں نے کہا تھا. ٹھیک ہے, تو اب ویسے آن اے ڈفرنٹ نوٹ, آپ کو ویسے یقین ہے کہ پارٹی دوبارہ یہ غلطی نہیں کرے گی پھر ان دا ٹائمز ٹو کم؟ جی ہم کوشش کر سکتے ہیں نا, پارٹی کے اندر جو ڈسکشنز ہو رہی ہیں اس کی بیسس کے اوپر ہم کوشش کر سکتے ہیں کہ آئندہ یہ غلطیاں نہ ہوں. جیسا کہ میں نے پہلے عرض کیا بادامی صاحب کہ میں فیل کرتا ہوں کہ یہ ایک ٹرانزٹری مومنٹ ہے. میں اس کو کہتا ہوں کلینسنگ پیریڈ. یہ پارٹی کلینس ہوئی ہے,